اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ صدق اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں کے غلبے اور ان کی تکلیف پہنچانے کی قدرت کو ایمان والوں سے عن قریب ہٹا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے، خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، دغا باز کو، کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو اب لڑنے کی، قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جن سے کافروں کی جانب سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے طاقت اور قوت کو گھٹانے کا سلسلہ نہ چلتا، تو اپنے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے چرچ اور عبادت خانے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب کے سب منہدم کر دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے، غلبے والے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو وہ نماز خود بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور اچھے کاموں کی لوگوں کو تلقین کریں گے، اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے والے لوگوں نے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین، ان سب نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ہم نے کافروں کو تھوڑے دن کی مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ زیادتی کرنے والے تھے، اور اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر
گر کر پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی بستیوں میں بہت سے کنویں بند ہو گئے ہیں، اور بہت سے وہ قلعے جو چونے کے محل کے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ کیا وہ زمین میں نہیں چلتے، چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جس سے وہ سمجھنے لگیں، یا ان کے کان ایسے ہو جائیں کہ جس سے وہ سننے لگیں؟ بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، کہ جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ کے رب کے پاس ایک مقررہ دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہے، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ کتنی بستیاں ایسی ہے جس کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تمہارے لیے کھلے عام ڈرانے والا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور جنت ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ان کو باطل کرنے اور ہرانے کی کوشش کرتے رہے، یہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، اور اس کا 13واں رکوع، اس سے کچھ پہلے کی آیت اور کچھ بعد کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر 13 سالہ دور ایسا گزرا ہے کہ جس دور میں مسلمانوں پر ظلم ہی ظلم تھا، تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ ان مشکلات اور مصیبتوں کے وقت میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے جاتے تھے کہ ہم لوگوں کو بدلہ لینے کی اور ان ظلم کرنے والوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کی جانب سے حکم نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرتے تھے کہ لڑنا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہے کہ کسی کا جواب لڑائی سے نہیں دینا ہے، قتال سے نہیں دینا ہے۔ پورا 13 سالہ دور ایسے ہی گزرا، لیکن ایسا ہوا کہ اس مظلومیت کے دور میں دھیرے دھیرے کر کے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ مکے میں بھی ہوئی، مکے کے اطراف دوسرے علاقوں میں بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان زخمی ہوتا، کوئی نہ کوئی مسلمان پٹتا، مار کھاتا اور تکلیفیں سہتا، جس کی وجہ سے ایمان والوں کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دو، چلو مدینہ ہجرت کرو۔ پہلے تو کچھ صحابہ کرام کو حبشہ بھیج دیا تھا، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بقیہ صحابہ کو مدینہ بھیجا، اور پھر آپ بھی چلے گئے۔ جس وقت آپ جا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے شہر سے نکال دیا ہے، اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے، اب یہ ضرور تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ خدا کی پکڑ کسی قوم پر اس لیے رکی رہتی ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی رحمت سے اپنا عذاب نہیں بھیجتے، اور جب نبی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ۔ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی۔ یعنی اب تک تو لڑنے اور قتال کرنے کی، مارنے کی، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اجازت دی جاتی ہے کہ جو لوگ کفر پر ہٹ درمی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں،
اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان سے لڑنے اور قتال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب مسلمان بھی آگے بڑھیں اور مقابلہ کریں کافروں سے۔ اب اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا غزوہ بدر کے نام سے ہوا، دوسرا غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا، ایسے ہی آگے چلتے چلے گئے۔ غزوہ خندق ہوا، مختلف غزوات ہوتے گئے۔ ان سارے غزوات میں، ان ساری جنگوں میں، ان ساری لڑائیوں میں اسلام اور مسلمان غالب رہے، کفر کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور ان کے اوپر ڈومینیشن چلایا جا رہا ہے، ان قریب اللہ اس کو ہٹا دیں گے۔ کیسے ہٹایا اللہ نے؟ حکم دیا کہ سارے مسلمان یہاں سے نکل کے مدینہ چلے جائیں۔ چلے گئے اور وہاں ایک مدینہ اسلامک اسٹیٹ بن گیا، اسلامک سلطنت بن گیا، اور اس اسلامی سلطنت پہ رہنے والی طاقت نے پھر دنیا کی ساری طاقتوں کو شکست دے دی۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ فرماتے ہیں دغا باز، کفر کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دغا بازی کیا ہے؟ دغا بازی یہ ہے کہ اللہ کا کھا کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، خدا کی دھرتی پر رہ کر خدا کے ساتھ کفر کیا جائے، یہی دغا بازی ہے انسان کی سب سے بڑی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ کئی کی اجازت دی گئی ہے؟ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی کہ اب وہ لڑ سکتے ہیں، اب تک حکم نہیں تھا، اب اجازت دے دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بدر میں غلبہ دیا، 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا اور ادھر 313 مسلمان، 1/3 نے 1000 سے زیادہ، 2/3 سے زیادہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، 2/3 کے اوپر غلبہ پا لیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، صحابہ مکے سے کیوں نکلے تھے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی قصور نہیں تھا، ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا، بالآخر مجبور ہو کر یہ نکلے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ناحق یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، ناحق نکالے گئے۔ بس وہ یہی کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارے رب اللہ ہیں۔ ان کو وہ پسند نہیں تھا، مشرکین مکہ کو، کہ لوگ ہمارا رب اللہ ہیں یہ بولے، یہ پسند نہیں تھا۔ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ناحق، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے نکال دیے گئے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے پوری دنیا میں، کہ حق کی طاقت سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں اور باطل کی طاقت کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ حق باطل کے اوپر غالب نہ آئے تو پھر ایسا ہوگا کہ باطل جو ہے حق والوں کو ختم کرتا رہے گا، اور ہر زمانے میں پھر ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا۔ پھر پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہتا تھا کہ کافروں کے ظلم سے اور کافروں کے غلبے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے چرچوں میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کے چرچ پورے گرا دیے جاتے، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے کلیساؤں میں اور ان کے عبادت خانوں میں عبادت نہ کرتے، ان کے عبادت خانے گرا دیے جاتے۔ ایسے ہی اس امت کی مسجدیں بھی ویسے ہی گرا دی جاتی اگر باطل والوں کو نہ مٹایا جاتا۔ اہل ایمان، اہل حق عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہی باطل والے سارے اہل حق لوگوں کو اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ظلم کا نشانہ بناتے، ان کو دبا کے رکھتے، اپنا ڈومینیشن چلاتے رہتے، ان کو عبادت کرنے نہ دیتے اور ان کے عبادت خانے گرا دیتے۔ اللہ نے حق میں یہ طاقت رکھی ہے اور اس کو غلبہ دینا اللہ نے طے کر رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دین کا انکار کرنے والوں کو بھی مٹایا، حضرت موسیٰ کے دین کا انکار کرنے والوں کو بھی مٹایا، ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو بھی مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور زمانے میں وقت میں ایسا ہوتا رہے گا کہ جو
حق کی مخالفت کرتے رہیں گے ان کو مٹایا جاتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے، ایک کی طاقت سے دوسرے کو گھٹانے کی بات نہ ہوتی، دوسرے کو شکست دینے کی بات نہ ہوتی، تو پھر کرسچنز کے جتنے چرچ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے، یہودیوں کے جتنے چرچ تھے وہ اس زمانے میں ختم ہو جاتے، ایسے ہی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم کر دی جاتی۔ تو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ حق کو غلبہ ملے گا، اس لیے اللہ غلبہ دیتے رہتے ہیں موقع موقع سے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، غلبے والے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ مشرکوں کے غلبے سے ایمان والوں کو نجات دیں گے اللہ تعالیٰ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو مظلوم تھے، جو مغلوب تھے، جو مشرکوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور مصیبتیں سہ رہے تھے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان مظلوم لوگوں کو، مظلوم ایمان والوں کو اگر ہم زمین میں سلطنت دے دیں، ان کو خلیفہ بنا دیں، ان کو حکومت دے دیں، تو وہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس لیے اچھے کام کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کرنے کا لوگوں کو حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برے کاموں سے منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ نبی علیہ السلام کے بعد یہ ایمان والے صحابہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام برپا کریں گے، اور چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کا نظام اس سرزمین پر نافذ کیا، اور ان کی سلطنت اور ان کی حکومت اور ان کی خلافت میں اللہ نے دین اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائی، پورے عالم میں دین کا غلبہ ہو گیا۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میں کہیں غلبہ نہیں تھا، صرف مدینے میں مسلمان تھے، اور مدینے میں بھی بڑے مشکلات تھے، مسائل تھے صحابہ کرام کو۔ ابھی صحابہ وہاں سے منتقل ہو کے یہاں پہنچے تھے اور یہودیوں سے صلح کر کے وہاں پر رہ رہے تھے، امن تو مل گیا تھا، ظلم نہیں تھا، لیکن ابھی اطراف سے مشکلات اور دشواریاں باقی تھی، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جب غلبہ پالیں گے تو یہ سارے کام کریں گے۔ اللہ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی، اور اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے بارے میں فرمایا اگر وہ لوگ جھٹلائیں گے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جھٹلا کر کے ہم بچ جائیں گے، بلکہ جو لوگوں نے نبی کو جھٹلایا ہے وہ اپنے انجام پر پہنچے ہیں۔ اس کے لیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، قوم لوط ہے، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان سب لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو عبرت کے انجام سے دوچار کر دیا، وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے، اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، ان سے پہلے قوم نوح کو نے جھٹلایا، وعاد و سمود، قوم عاد نے بھی اور قوم سمود نے بھی، وقوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی، وقوم لوط، اور حضرت لوط کی قوم نے بھی، واصحاب مدین، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے جھٹلایا فوری اللہ نے نہیں پکڑا، بلکہ جھٹلایا، نبی کو گالیاں دی، مارا نبی کو، زخمی کر دیا نبیوں کو، بہت ستایا نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو بھی۔ اللہ کہتے املیت للذین کفروا، ہم نے کافروں کو چھوٹ دی، مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب کیسا رہا؟ جب میں نے پکڑا
تو اس وقت میں کوئی بچانے نہیں آیا ان کو. جب ان کو پکڑا گیا تو ان کے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ملا ان کو، بس پکڑے گئے تو انجام کو پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا نتیجہ دیکھ لیا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جا کے دیکھ لو ان کی بستیاں کیسی ہیں. وہ بستیاں ایسی ہیں کہ عمارتیں پوری ٹوٹ گئی ہیں، گھر سارے گر گئے ہیں، چھت گری، گھر پورا گر گیا چھت کے اوپر. ایسی پوری کی پوری بستیاں برباد کی گئیں. اور ان علاقوں میں پانی آسانی سے نہیں ملا کرتا تھا، کنویں بڑی مشکل سے کھودے جاتے تھے، اور ان کنووں سے پانی نکلتا تھا، ان باولیوں سے پانی نکلتا تھا تو وہ اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے، اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے، اپنے پینے کے لیے ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور فخر بھی کرتے تھے کہ ہمارے پاس پانی بھی ہے، سہولتیں ہیں، ساری ہے، مکانات ہیں، یہ ساری. لیکن اب یہ حال ہے کہ وہ ساری باولیاں، سارے کنویں بند ہو گئے ہیں، خشک ہو گئے، سوکھ گئے، اور جو پکے مضبوط قلعے تھے وہ سارے کے سارے قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. کوئی وہاں آباد نہیں ہے، کوئی رہنے والا نہیں. کبھی تو وہاں رونقیں تھی اور آباد محلے تھے، وہ آباد شہر تھے وہ، لیکن اب ویرانے ہیں، اور وہاں کوئی انسان جانے کے لیے بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. ایسا حال ان کا ہو گیا. تو جن لوگوں نے آباد علاقوں کے اوپر اترایا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا، وہ تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں اہلکناها، جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیا. وہی ظالمۃ، وہ نافرمانی کرنے والے تھے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی بستیاں ہیں. جب بھی کوئی عمارت گرتی ہے تو چھت گرتی ہے، پھر اس کے اوپر اس کے پورا ملبہ گرتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں چھت گری، اس کے اوپر ان کی دیواریں اور پوری عمارت گری. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور بیکار کنویں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مضبوط محل، یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ اگر دل ایسے ہوں کہ سمجھ سکتے ہوں تو وہ دیکھ کے سمجھ لیں گے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ موسیٰ لوہے کے جوتے بنا لو، اور لوہے کی اسٹک لے لو، چھڑی لے لو، اور پوری دنیا میں پھرو، دیکھو کہ ہم نے لوگوں کا کیا انجام کیا. تو یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اسی لیے تاکہ عبرت کے لیے یہ کھنڈرات کو، یہ علاقوں کو، اور یہ لوگوں کو جو عبرت ناک انجام تک پہنچایا گیا، ان کو دیکھو تو بات سمجھ میں آئے گی، خدا کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ دنیا کی طاقت رکھنے والوں کو اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والوں کو ایسے بے حیثیت ذلیل کرتے ہیں اور یوں ان کی طاقتوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جس سے وہ سمجھ سکیں. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہو جائیں جس سے سن سکیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات یہ ہے کہ کچھ دیکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا برا انجام کیسے ہوا ہے، لیکن ان کو عبرت نہیں ملتی، ان کو نصیحت نہیں ملتی، یہ ایسے ہی کام کرتے رہتے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کا تقاضا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ بول رہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ لا کے بتائیے عذاب. جب مخالفت ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو سامنے والا مقابل بھی یہ بولتا ہے کہ دم ہے تو مار کے بتا، دم ہے تو یہ کر کے بتا. تو یہ کافر ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ جو بول رہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، خامخواہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، عذاب کچھ نہیں آنے والا ہے، اگر عذاب آنے والا ہے تو لا کے بتائیے. ایسی حجت اور ایسی ہٹ درمی ان لوگوں نے. اللہ نے کہا دیکھو تمہارے بولنے پہ عذاب نہیں آئے گا، جب اللہ نے طے کر کے رکھا ہے اس وقت عذاب آئے گا. عذاب آنا طے ہے، لیکن آنا تمہارے مطالبے پر نہیں آئے گا،
اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق آئے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے ہر نافرمان کو مزہ چکھاؤں گا، اور چکھائیں گے اللہ۔ اور وہ نافرمان یہ بولے گا کہ اب بھی میرے کو سزا دیو، ابھی میرا مزہ چکھاؤ، تو اس کے چاہنے پر نہیں ہوگا، اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے حساب لیں گے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے رب کے پاس کا ایک دن، قیامت کا دن جو دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا جو تم دنیا میں شمار کرتے ہو۔ دنیا میں جو لوگ ایک دن 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ہمارا، تو ایسا شمار کر لیتے چلیں تو 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا قیامت کا۔ تو وہ دن آنے والا ہے۔ کہیں اللہ نے 1000 سال فرمایا ہے، کہیں اللہ نے 500 سال کا ہے، 50,000 سنہ کا، اور احادیث میں کہیں ایک دن کا ذکر آیا ہے، یا کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے کم مدت ہوگی۔ تو یہ ساری جو مدتیں کم زیادہ ذکر کی گئی ہے نا، یہ انسانوں کے اعمال کے حساب سے۔ جو لوگ کافر ہوں گے ان کے لیے وہ دن 1000 سال کا دکھے گا یا اس سے بھی زیادہ دکھے گا، اور جو اس سے کم گنہگار ہوں گے ان کے لیے 500 سال کا، جو اس سے بھی کم ان کے لیے اس سے کم، اس سے یہاں تک کہ ایک ایمان والے کے لیے ایسا لگے گا کہ جیسے وہ صبح سویا تھا اور شام میں اٹھ گیا، اور کسی کو ایسا لگے گا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا، اور کسی کے لیے ایسا لگے گا کہ جو وہ خبر میں رہا ہے وہ اتنی مدت ہے جیسے ایک سلام کے پھیرنے سے لے کر کے دوسرے سلام کے پھیرنے تک کتنا وقت محسوس ہوگا۔ یہ انسانوں کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے مہلت دی اور انہوں نے نافرمانی کی تھی، پھر ہم نے ان کو پکڑا، تھوڑا دن مہلت دی پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو میں تم کو کھلے عام ڈرا رہا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، کھلی کھلی بات اللہ فرما دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ کیا ہے اللہ کا ضابطہ؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائیں گے اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے اللہ کی جانب سے معافی بھی ہے اور جنت کا بدلہ بھی ہے، اللہ ان کو جنت دیں گے۔ اور جو اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ کو ہرانے کی کوشش کریں گے، نبی کو ستانے کی کوشش کریں گے، ایمان والوں کو ستانے کی کوشش کریں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایمان والوں کو نبی کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، سب دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔